الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خلاصۃ النحو میں ہمارا سبق ہے الدرس الثانی عشر، 12واں سبق، معرب اور مبنی کے بیان میں۔ معرب اور مبنی، مصنف علیہ رحمہ سب سے پہلے معرب اور مبنی کی تعریف کریں گے کہ ان دونوں کی ڈیفینیشن کیا ہے، پھر مثالیں بھی دیں گے، اور ان کی تعریفات میں عامل اور معمول یہ الفاظ آئیں گے تو ان کی بھی تعریف کریں گے، اور ان کی تعریف میں اعراب کا بھی لفظ آئے گا، اس کی بھی وضاحت کریں گے۔ تو تمام اسلامی بھائی اس کو بغور سماعت کریں اور اچھی طریقے سے اس کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم نے علم نحو کی تعریف پڑھی تھی کہ علم نحو وہ ایسا علم ہے جس میں ایسے قواعد و ضوابط کو جانا جاتا ہے جن کے ذریعے تینوں کلموں کی آخر کی حالتوں کو پہچانا جائے، معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے، کہ اسم فعل اور حرف کے آخری حرف پر، اسم فعل اور حرف کے آخری حرف پر ہم ضمہ پڑھیں، فتحہ پڑھیں یا کسرہ پڑھیں، کیا اعراب پڑھنا ہے میں اس کے آخر میں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے علم نحو کی تعریف پڑھی تھی، تو وہیں پر ہمیں سمجھنے کو مل گیا تھا کہ جس کے آخر میں اعراب آئے گا، ٹھیک ہے، اور جس کے آخر میں اعراب نہیں آ سکتا، تو علم نحو کے اندر انہی دونوں چیزوں سے بحث کی جاتی ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کو پڑھنے سے پہلے آپ نے بہت ساری چیزیں پڑھی، ٹھیک ہے، مفرد پڑھا، مرکب پڑھا، واحد تثنیہ و جمع پڑھا، مذکر و مؤنث پڑھا، جملہ فعلیہ پڑھا، جملہ اسمیہ پڑھا، جملہ خبریہ انشائیہ پڑھا، حروف جارہ کا بیان پڑھا۔ یہ بہت ساری چیزیں جب پڑھ کر کے آپ فارغ ہو گئے تو اب یہ آپ کو بتا رہے ہیں معرب اور مبنی، یہ بہت اہم سبق ہے۔ تمام طلبہ اکرام اس کو بالکل دھیان سے غور سے سماعت کریں اور سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ معرب، یہ دونوں اسم کی قسمیں ہیں، معرب اور مبنی دونوں کے دونوں اسم کی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ معرب لیکن جو ہے یہاں تقسیم تو کر رہے ہیں کہ اسم کی قسمیں، لیکن جو ہے فعل بھی معرب ہوتا ہے اور مبنی بھی ہوتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتائیں گے۔ معرب کسے کہتے ہیں؟ تو معرب، یہاں پر اسم کی بات چل رہی ہے تو فرما رہے ہیں کہ معرب وہ ایسا اسم ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے کے ساتھ بدلتا رہے۔ آپ کی کتاب میں تعریف دے رہے ہیں کہ معرب وہ اسم ہے جس کا آخر عامل کی وجہ سے بدل جائے۔ اسی اسم معرب کا دوسرا نام ہوتا ہے اسم متمکن، ٹھیک ہے۔ تو جس اسم کا آخر عامل کے بدلنے کی وجہ سے بدل جائے تو وہی اسم معرب کہلاتا ہے، اور اسی کو اسم متمکن بھی کہتے ہیں۔ اور رہا وہ اسم کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے کی وجہ سے نہ بدلے تو وہ اسم مبنی ہوتا ہے۔ دوبارہ سے تعریف سن لیں، جس اسم کا آخر عوامل کے بدلنے کی وجہ سے بدل جائے تو اسے معرب یا اسم متمکن کہتے ہیں، اور جس اسم کا آخر عوامل کی وجہ سے نہ بدلے اسے مبنی یا اسم غیر متمکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ مثال دیکھیں آپ،
جاء زیدن، تو یہاں پر زیدن دال پر آپ دو پیش دیکھ رہے ہیں، جاء زیدن، رأیت زیدن، یہاں پر زید کی دال پر دو زبر آ گئے، ومررت بزیدن، یہاں پر زید کی دال پر دو زیر آ گئے، ٹھیک ہے۔ جاء اخوہ، یہاں پر اخو واو آ گیا، رأیت اخاہ، یہاں پر الف آ گیا، مررت باخیہ، یہاں پر یا آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو ان 6 مثالوں کے اندر جو زید ہے، زید وہ معرب ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ زید کا آخر جو ہے عوامل کے بدلنے سے بدل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کی مثالیں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بورڈ پر دکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں تعریف ہو گئی آپ کی۔ اس میں معرب اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہے، اور اس میں مبنی اس اسم کو کہتے ہیں جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے۔ اس میں مبنی کی عامل ہے مثال، عوامل ہے، اس میں تو عامل۔ ہاں تو دیکھیے عامل جو ہے یہ واحد ہوتا ہے، اور اس کی جمع جو ہوتی ہے وہ عوامل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور دوسری کتابیں جتنے بھی ہیں ان سب میں آپ کو جو ہے عوامل کا لفظ ہی ملے گا، تو اس لیے ہم نے تھوڑا سا ہٹ کر کے آپ کو بتا دیا۔ تو عامل کی جمع عوامل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور عامل حضرت کیا ہے اس میں؟ اسم کیا ہے، عامل کیا ہاں ہے، تو اس کا بس بھی تھوڑا سا تھوڑا۔ انتظار کریں، وہ آ گئے آپ کے سبق میں۔ عامل اور معمول، ٹھیک ہے، عامل کسے کہتے ہیں اور معمول کسے کہتے ہیں؟ تو اب دیکھیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس چیز کی وجہ سے، جس چیز کی، پہلے آپ سمجھ لیجیے، جس چیز کی وجہ سے معرب کے آخر میں کبھی ضمہ آ رہا ہے، اور جس چیز کی وجہ سے آخر میں فتحہ آ رہا ہے، جس چیز کی وجہ سے آخر میں کسرہ آ رہا ہے، تو وہ جو چیز ہے نا وہی عامل کہلاتی ہے۔ جیسے جاء زیدن، تو اس مثال میں زید کی دال کے اوپر جو دو پیش آ رہے ہیں یہ جاء فعل کی وجہ سے آ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جاء فعل ہے اور زیدن اس کا فاعل ہے، اور فعل جو ہوتا ہے، فعل وہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اور علامت رفع 3 ہیں، ضمہ، الف اور واو۔ تو جاء زیدن میں زید واحد ہے، تو اس لیے جاء نے زید کی دال پر ضمہ دے دیا، تو یہ زید کی دال پر جو ضمہ آ رہا ہے وہ جاء کی وجہ سے آ رہا ہے، اور جاء عامل ہے۔ اچھا آ کس پر رہا ہے؟ زید پر، تو زید پر اعراب آ رہا ہے، تو زید آپ کا معرب ہے، جاء عامل ہے، اور زید آپ کا معمول ہے، معمول، ٹھیک ہے۔ اس کو معرب بھی کہہ سکتے ہیں، معمول بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس میں متمکن بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے دوسری مثال لیں، جیسے رأیت زیدن، تو رأیتو، یہ رأیتو فعل فاعل ہے کیونکہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو اس میں فعل بھی ہے اور اسی کے اندر فاعل بھی ہے، رأیتو۔ پھر آگے آ رہا ہے زیدن، تو زید جو ہے یہ مفعول بھی ہوگا کیونکہ رأیتو میں فعل ہو گیا اور فاعل ہو گیا، اب اس کے بعد میں جو اسم آ رہا ہے وہ مفعول بھی ہے، زیدن۔ تو زید کی دال پر آپ دیکھ رہے ہیں دو زبر ہیں، وہ اس لیے کہ فعل جو ہوتا ہے، فعل وہ مفعول بھی کو نصب دیتا ہے، تو لہٰذا اس فعل نے زید کو نصب دے دیا ہے۔ اور علامت نصب کتنی ہے؟ تو علامت نصب آپ نے 4 پڑھی ہیں، فتحہ، کسرہ، الف اور یا۔ تو اب یہاں پر زید مفرد ہے تو اسی وجہ سے اس کو جو ہے فتحہ دے دیا گیا، یعنی زیدن، رأیتو زیدن۔ تو اب اس مثال کے اندر رأیتو جو ہے، رأیتو یہ ہے آپ کا عامل، رأیتو فعل جو ہے وہ ہے آپ کا عامل، اور آگے جو زیدن آ رہا ہے یہ ہے آپ کا معمول، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی تیسری مثال دیکھیں، مررتو بزیدن، تو اس مثال کے اندر جو آپ کا بی آ رہا ہے، بی، تو یہ ہے حرف جار، اور آپ نے پڑھا ہے کہ حرف جار اسم کے اوپر داخل ہوتا ہے اور اس کے آخر کو جر کرتا ہے، یعنی علامت جر 3 ہیں، کسرہ، فتحہ اور یا، ان تینوں میں سے کوئی ایک آتا ہے، تو اب زید یہاں پر مفرد ہے تو اس وجہ سے اس کے اوپر جو ہے کسرہ آ گیا، تو بی زیدن میں جو با ہے، با وہ ہے آپ کا عامل، اور زید جو ہے وہ ہے آپ کا معمول، ٹھیک ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو دوبارہ پھر سماعت کر لیں اچھی طریقے سے۔
عامل کسے کہتے ہیں؟ عامل وہ ہے جس کی وجہ سے معرب کے آخر میں اعراب آئے، کبھی ضمہ آ جائے، کبھی فتحہ آ جائے، کبھی کسرہ آ جائے، تو جس کی وجہ سے آ رہا ہے وہی عامل کہلاتا ہے۔ جیسا کہ جاء زیدن میں جاء فعل کی وجہ سے زید جو کہ فاعل ہے اس فاعل پر ضمہ آ گیا، رأیتو زیدن میں رأیتو فعل کی وجہ سے جو زید ہے اس کے اوپر نصب آ گیا مفعول ہونے کی وجہ سے، اور بی زیدن میں جو زید ہے اس کے اوپر زیر آ گیا مجرور ہونے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، آپ کی کتاب کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ جس چیز کی وجہ سے معرب میں فاعل، مفعول یا مضاف الیہ ہونے کی صفت پیدا ہو، جس چیز کی وجہ سے معرب کے اندر فاعل ہونے کی، جیسے جاء زیدن تو زید یہاں پر فاعل ہے تو فاعل ہونے کی صفت پیدا ہو گئی کائے سے؟ ضمے سے، ٹھیک ہے، اور یا مفعول جیسے رأیتو زیدن تو اس مثال میں زید یہ مفعول والی صفت آ گئی زید کے اندر اس لیے کہ نصب ہے، یا مضاف الیہ ہونے کی، مضاف الیہ مطلب مجرور جس کو پر جر آ جائے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو اب مجرور والی صفت جو ہے وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے، حرف جار کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جس چیز کی وجہ سے معرب کے اندر فاعل ہونے کی یا مفعول ہونے کی یا مضاف الیہ ہونے کی صفت پیدا ہو جائے، اب وہ صفت کیا ہے؟ تو فاعل ہونے کی صفت ہے حالت رفعی میں ہونا، ضمہ، الف، واو ان تینوں میں سے کسی چیز کا ہونا، اور مفعول والی صفت کیا ہے؟ تو مفعول والی صفت یہ ہے کہ علامت نصب میں سے کوئی چیز آنا، اور علامت نصب کیا ہے؟ وہ 4 چیزیں ہیں، فتحہ، کسرہ، الف اور یا، تو ان میں سے کسی ایک چیز کا آ جانا۔ اور مضاف الیہ والی صفت کیا ہے؟ تو مضاف الیہ والی صفت یہ ہے کہ اس کے اوپر جر آ جانا۔ اب علامت جر کتنی ہے؟ تو علامت جر ہے 3 آپ کی، کسرہ، فتحہ اور یا، تو اب ان تینوں میں سے کسی ایک کا آ جانا یہ مضاف الیہ والی صفت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں تو پھر سے دیکھ لیں، جس چیز کی وجہ سے معرب میں فاعل، مفعول یا مضاف الیہ ہونے کی صفت پیدا ہو اسے عامل کہتے ہیں، عامل یعنی عمل کرنے والا، ٹھیک ہے۔ جیسے اوپر کی مثالوں میں جاء، رأیتو اور با، اوپر کی مثالیں جو آپ نے پڑھی جاء زیدن، اس مثال میں جاء یہ عامل ہے، اور رأیتو زیدن میں رأیتو یہ عامل ہے، اور مررتو بزیدن میں با یہ عامل ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے یہ ہو گیا آپ کا عامل۔ اب معمول کسے کہتے ہیں؟ تو جس کا آخر بدل رہا ہے اسی کو معمول کہتے ہیں، یعنی معرب کا آخر بدل رہا ہے نا تو معرب کو ہی عامل کہہ دیتے ہیں، دیکھیں، اور جس معرب میں یہ صفت پیدا ہو اسے معمول کہتے ہیں، یعنی جس معرب کے اندر یہ صفت پیدا ہو رہی ہے، یعنی کبھی مفعول ہو رہا ہے، کبھی فاعل ہو رہا ہے، کبھی مضاف الیہ ہو رہا ہے، یا کبھی فاعل والی صفت آ رہی ہے، کبھی مفعول والی صفت آ رہی ہے، کبھی مضاف الیہ والی صفت آ رہی ہے۔ فاعل والی صفت کا مطلب حالت رفیع میں ہونا، ضمہ، الف، واو میں سے کوئی ایک چیز آ جانا۔ مفعول والی صفت کا مطلب فتحہ، کسرہ، الف اور یا میں سے کوئی علامت آ جانا، اور مضاف الیہ والی صفت کا مطلب کسرہ، یا اور فتحہ ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کا آ جانا۔ تو جس معرب کے اوپر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہی معرب آپ کا معمول کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ معمول، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہو گئی ہماری مکمل۔ پیارے اسلامی بھائیو یہاں تک ہماری 2 باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات معرب اور مبنی کی تعریف، اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ عامل اور معمول، 2 باتیں ہو گئیں۔ اب تیسری بات آ رہی ہے اعراب کے تعلق سے۔ کس کے تعلق سے؟ اعراب۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ تو پیارے اسلامی بھائیو اعراب جو ہوتا نا، اعراب تو وہ اس میں معرب کے آخر والے حرف پر جو فتحہ آ رہا ہے یا ضمہ آ رہا ہے
یا زبر آ رہا ہے یا زیر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یا ایسے ہی جو آخر میں کبھی واو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اعراب میں جو واو آ رہا ہے، کبھی الف آ رہا ہے اور کبھی یا جو آ رہی ہے، تو یہ جو آ رہے ہیں نا، یہ سارے کے سارے اعراب کہلاتے ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھیے جو علامتیں پڑھی نا، آپ نے علامتیں کیا کیا پڑھی ہیں؟ علامت رفع میں آپ نے پڑھا ضمہ الف واو، تو ضمہ الف واو یہ 3 چیزیں ہو گئیں. ایسے ہی علامت نصب میں آپ نے پڑھا فتحہ کسرہ الف یا، یہ بھی وہی ہیں، ٹھیک ہے. اب نیچے آ جائیے، جر میں آپ نے کیا پڑھا؟ کسرہ فتحہ اور یا، تو یہ لوٹ پھیر کر کے وہی ہیں، ضمہ فتحہ کسرہ الف واو یا، بس یہ 6 ہیں، ضمہ فتحہ کسرہ الف واو یا، ٹھیک ہے. بس یہ جو 6 چیزیں ہیں نا، انہی چیزوں کا نام اعراب ہے، ٹھیک ہے. اب آپ اس میں پیارے اسلامی بھائیوں غور کر لیجئے کہ ضمہ فتحہ اور کسرہ، ضمہ مطلب پیش، فتحہ مطلب زبر اور کسرہ مطلب زیر. تو ضمہ فتحہ کسرہ یہ ہے حرکت، کیا ہے؟ حرکت. کیونکہ آپ نے پڑھا ہے زبر زیر پیش کو حرکت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ضمہ فتحہ اور کسرہ جو ہیں یہ ہو گئی آپ کی حرکت، ٹھیک ہے، یعنی زبر زیر پیش. اور الف واو اور یا جو ہیں، الف واو اور یا یہ ہیں آپ کے حرف، کیونکہ الف یہ بھی حرف ہے، واو یہ بھی حرف ہے، یا یہ بھی حرف ہے، ٹھیک ہے نا. تو اعراب جو ہے، اعراب وہ آپ کے 2 طرح کے ہو گئے، اعراب 2 طرح کے ہو گئے. ایک ہو گیا حرکت والا اعراب اور ایک ہو گیا حرف والا اعراب. تو جو حرکت والا اعراب ہے اس کو کہتے ہیں اعراب بالحرکت، اور جو حرف والا اعراب ہے اس کو کہتے ہیں اعراب بالحرف، ٹھیک ہے. تو یہاں تک پیارے اسلامی بھائیوں آپ کی 3 باتیں ہو گئیں. سب سے پہلی بات معرب اور مبنی کی تعریف، اور دوسری بات عامل اور معمول، اور تیسری بات اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف. یہ 3 باتیں ہو گئی آج کے سبق میں. ان تینوں باتوں کو آپ مضبوطی کے ساتھ یاد فرما لیجئے گا، ٹھیک ہے. چلیے میں اس کو کتاب کے اندر پڑھ رہا ہوں، تمام اسلامی بھائی دھیان سے سنیں، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ارشاد فرمائیں ضرور. معرب اور مبنی وغیرہ کا بیان. معرب اور مبنی، جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے بدل جائے اسے معرب یا اسم متمکن کہتے ہیں. جیسے جاء زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن. ترجمہ دیکھو آپ، جاء زیدن زید آیا، رأیت زیدن میں نے زید کو دیکھا، مررت بزیدن میں زید کے پاس سے گزرا. جاء اخوہ اس کا بھائی آیا، رأیت اخاہ میں نے اس کے بھائی کو دیکھا، مررت باخیہ میں اس کے بھائی کے پاس سے گزرا، ٹھیک ہے. اور جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے نہ بدلے اسے مبنی یا اس میں غیر متمکن کہتے ہیں. جیسے جاء ھذا، رأیت ھذا، مررت بھذا. تو آپ دیکھیں تینوں صورتوں میں ھذا ھذا ہی ہے، ھذو ھذا ھذی نہیں ہوا، بلکہ ھذا ھذا ہی رہا. جاء ھذا یہ آیا، رأیت ھذا میں نے اس کو دیکھا، مررت بھذا میں اس کے پاس سے گزرا. تینوں صورتوں میں ھذا جو ہے اپنی ایک ہی حالت میں ہے، یعنی اس کا آخر جو ہے عوامل کے بدلنے کی وجہ سے نہیں بدلا. تو پیارے اسلامی بھائیوں، جاء زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن میں جاء، رأیت اور بی یعنی با یہ ہیں عامل، اور زیدن، زیدن اور زیدن یہ ہیں معمول، ٹھیک ہے. اور ایسے ہی جاء ھذا، رأیت ھذا، مررت بھذا میں جاء، رأیت اور با یعنی بی یہ ہیں عامل، اور ھذا 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 یہ تینوں صورتوں میں ہے معمول، ٹھیک ہے. چلیے اب آ جائیے عامل اور معمول پر. جس چیز کی وجہ سے معرب میں، اس میں معرب کے اندر یعنی جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا نا، اس میں جس چیز کی وجہ سے معرب میں فاعل، مفعول یا مضاف الیہ ہونے کی صفت پیدا ہو اسے عامل کہتے ہیں، ٹھیک ہے.
یعنی جس کی وجہ سے صفت پیدا ہو رہی ہے اسے عامل کہتے ہیں. جیسے اوپر کی مثالوں میں جاء، رأیتو اور با، یہ تینوں کے تینوں عامل ہیں. اور جس معرب میں یہ صفت پیدا ہو، یعنی جس معرب کے اندر یہ صفت پیدا ہو رہی ہے کہ وہ معرب فاعل بن رہا ہے یا مفعول بن رہا ہے یا مضاف الیہ والی صفت آ رہی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا وہ، اور جس معرب میں یہ صفت پیدا ہو اسے معمول کہتے ہیں. جیسے مذکورہ مثالوں میں زیدن یا پھر حاذا یا پھر اخن، یہ سب. چلیے اعراب کسے کہتے ہیں؟ جس حرکت یا حرف سے معرب کا آخر بدلتا ہے اسے اعراب کہتے ہیں. جیسے مذکورہ بالا مثالوں میں دو پیش ہیں، دو زبر ہیں، دو زیر ہیں، واو ہے، الف ہے اور یا ہے. ٹھیک ہے، اب نیچے دیکھو اعراب کی تقسیم. معرب کا اعراب کبھی حرکت کے ذریعے آتا ہے اور کبھی حرف کے ذریعے. ٹھیک ہے، یعنی معرب کے آخر والے حرف پر کبھی تو ضمہ فتحہ کسرہ کی شکل میں اعراب آتا ہے اور کبھی الف واو اور یا کی شکل میں اعراب آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے اعراب کی دو قسمیں ہو گئیں، اعراب بالحرکت اور نمبر 2 اعراب بالحرف. ٹھیک ہے، اب ہر ایک کی تعریف دیکھ لیجئے. جو اعراب ضمہ، فتحہ اور کسرہ کی صورت میں ہو اسے اعراب بالحرکت کہتے ہیں. لہذا پہلی 3 مثالوں میں زید کا اعراب بالحرکت ہے. وہ 3 مثالیں کیا ہیں؟ تو یہ دیکھیں آپ، جاء زیدن، رأیتو زیدن، مررتو بزیدن. ان 3 مثالوں میں زید کا اعراب بالحرکت ہے. آگے آ جائیے. اور جو اعراب واو، الف اور یا کی صورت میں ہو اسے اعراب بالحرف کہتے ہیں. لہذا دوسری 3 مثالوں میں اخن کا اعراب بالحرف ہے. اخن کا اعراب یعنی جاء اخوہ، رأیت اخاہ اور مررت باخیہ. تو ان تینوں مثالوں میں اخن کا جو اعراب ہے وہ اعراب بالحرف ہے. دیکھیں آپ، اخوہ اس میں واو کے ساتھ ہے، اخاہ اس میں الف کے ساتھ ہے، اخیہ اس میں یا کے ساتھ ہے. تو اس کا اعراب بالحرف ہے. ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی امید ہے کہ تمام اسلامی بھائی اس کو سمجھ گئے ہوں گے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو ارشاد فرمائیں. انور علی بھائی نے ماشاءاللہ بہت پیارا سوال فرمایا. انور علی بھائی فرما رہے ہیں کہ حضور آپ فرما رہے ہیں کہ آخر میں جس کے واو ہو تو وہ اعراب بالحرف کہلاتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں جاء اخوہ، تو اس کے آخر میں تو جو ہے الٹا پیش آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو پیارے اسلامی بھائیوں اس میں آپ بالکل دھیان دیں کہ اخوہ جو ہے نا یہ ایک اسم نہیں ہے، یہ 2 اسم ہیں. اخن الگ ایک اسم ہے اور ہو یہ الگ ایک اسم ہے. ٹھیک ہے، اخن یہ اس میں ظاہر ہے اور ہو جو ہے وہ اس میں ضمیر ہے، وہ الگ ایک اسم ہے. تو اب آپ دیکھیں اخن کے آخر میں واو آیا، اخن کے آخر میں یہ واو ہے تو یہی اعراب بالحرف ہے. اور رہا ہو تو وہ جو ہے ضمیر ہے. کیا ہے؟ ضمیر. وہ الگ ایک اسم ہے اور یہ الگ ایک اسم ہے. تو اس پہلے والے یعنی اخن کے آخر میں اعراب بالحرف یعنی واو کے ساتھ میں ہے. جی انور بھائی. جی حضرت، جزاک اللہ. اور اسی طرح سے وہ مررت باخیہ. جی ہاں، اس میں بھی یہی صورت ہے بالکل. یہ اخی یہ ہے اور آگے جو ہی ہے نا تو وہ آپ کا دوسرا اسم ہے. ایسے ہی اخاہو تو ہو جو ہے وہ دوسرا اسم ہے، یعنی آخر میں سب میں اس میں ضمیر ہے. تبھی تو ہو رہا نا جاء اخوہ اس کا بھائی آیا، رأیت اخاہو میں نے اس کے بھائی کو دیکھا، مررت باخیہ میں اس کے بھائی کے پاس سے گزرا. ٹھیک ہے نا، مررت کا معنی گزرنا آتا ہے. تو یہ اس کا جو ترجمہ لگ رہا ہے نا یہ الگ ایک اسم ہے اور اخن یہ الگ ایک اسم ہے. ٹھیک ہے جی. مزید اگر کسی اسلامی بھائی کو کچھ پوچھنا ہے تو ارشاد فرمائیں.